بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی زمین خرید سکتے ہیں؟ تو جی، زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی زمین نہیں خرید سکتے، اور نہ ہی زکوٰۃ کی رقم کو مسجد میں یا مسجد کی ضروریات میں خرچ کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم کو فقراء میں تقسیم کر دی ہے، اور پھر آپ نے ایک فنڈ کا اعلان کیا کہ بھئی ہم اس فنڈ میں حصہ ڈالیں اور ہم اس سے زمین پرچیز کر رہے ہیں، پھر وہ فقراء اپنی مرضی سے اگر اس فنڈ میں حصہ ڈالتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مطلب ڈائریکٹ آپ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کی زمین کو نہیں خرید سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فقراء میں تقسیم کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو سنڈے اسکول میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ تو زکوٰۃ کی رقم کو آپ سنڈے اسکول میں اس صورت میں خرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بچے بالغ ہیں اور وہ فقراء ہیں، یعنی مالدار نہیں ہیں، تو اس صورت میں آپ وہاں پر ان بچوں پر یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ مالدار ہیں تو پھر آپ ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے، یا وہ بچے نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، اور وہ خود بھی اور ان کے والدین بھی صاحب نصاب نہیں ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی آپ ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں، کو ان کو بکس وغیرہ لے کر دے سکتے ہیں، یونیفارم لے کر دے سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پاس بطور فنڈ محفوظ رکھنا اور بوقت ضرورت خرچ کرنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر زکوٰۃ کی رقم کسی ٹرسٹ کے پاس، کسی ادارے کے پاس یا چند افراد کے پاس جمع ہوتی ہے اور لوگ ان کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، کوئی ایسا ٹرسٹ بنا ہوا ہے کہ وہ پھر ان کو اختیار ہے کہ آگے وہ زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کریں، تو ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم کو جلد از جلد وہ فقراء میں یا جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں اس میں خرچ کریں۔ زکوٰۃ میں تاخیر کرنا یہ بغیر کسی عذر کے گناہ ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس مصرف نہیں ہے تو کسی اور شہر میں جہاں پر مصرف ہے وہاں پر خرچ کر دیں، وہاں نہیں ہے تو پھر کسی اور جگہ اس زکوٰۃ کو وہ منتقل کر سکتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کے رقم کو اپنے پاس محفوظ رکھنا کہ جی کوئی ضرورت کے تحت کوئی فقیر آئے گا تو پھر ہم خرچ کریں گے، تو اس طرح بغیر عذر کے کرنا یہ گناہ ہوگا، اور اس سے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ صرف وکیل کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وکیل اپنے مصرف میں اس کو خرچ نہ کرے، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جو لوگ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اس کو جلد از جلد خرچ کریں، اور کوشش کریں کہ جتنی ان کے پاس رقم جمع ہوتی ہے وہ ایک سال کے اندر اندر اس کو خرچ کر دیں۔ اگر ایک سال سے زیادہ وہ اپنے پاس بطور فنڈ کے محفوظ رکھتے ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور اس طرح جو زکوٰۃ دینے والے ہیں تو وہ بھی اپنی ذمہ داری سے سب دوش نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ خرچ نہیں کریں گے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ نہ ملیں تو کیا زکوٰۃ کی رقم اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ عرصے کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تاخیر جو ہے نا یہ اس میں فقہا نے یہ گناہ لکھی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم بطور قرض لے کر اس سے مسجد کی زمین خریدنا اور بعد میں وہ رقم لوٹا دینے کا حکم کیا ہے؟ تو اگر کسی ادارے اور ٹرسٹ کے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے اور وہ ادارے کے جو چند افراد ہیں، جو شورا ہے، جو ان کی کمیٹی ہے، وہ خود اس سے بطور قرض لیتے ہیں اور اس سے مسجد کی زمین خریدتے ہیں اور بعد میں ایسا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہی ہے کہ جلد از جلد وہ فقراء میں تقسیم کی جائے اور جلد از جلد اپنے مصرف میں پہنچائی جائے۔ اس لیے جن اداروں میں زکوٰۃ جمع ہوتی ہے یا جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے پاس زکوٰۃ جمع کروائی ہے وہ جلد از جلد ان کی رقم کو فقراء میں یا زکوٰۃ کے جو دیگر مصارف ہیں اس میں وہ خرچ کریں، ادروائز وہ خود گناہ گار ہوں گے اور ان لوگوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ ایک صورت ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدمی نے زکوٰۃ کسی آدمی کو دی ہے، تو اس کو وکیل بنایا کہ میری یہ زکوٰۃ تم جہاں مناسب سمجھو کسی مصرف میں خرچ کر دو، تو اگر وہ آدمی سکہ ہے، دیندار ہے، یعنی ایتھنٹک آدمی ہے، تو مستند آدمی ہے، تو پھر آپ اس پر ٹرسٹ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا ہوں۔ لیکن ادروائز اگر آپ نے چند لوگوں کے پاس زکوٰۃ جمع کروا دی ہے اور وہ اس کو سالہ سال تک محفوظ رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، یا ضرورت آنے پر اکا دکا فقیر کو دے دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس فنڈ محفوظ رہتا ہے، تو اس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، اور جو لوگ اپنے پاس اس کو رکھیں گے اور خرچ نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد فقراء تک پہنچے، تاکہ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کمزور ہے، جو اپنی مالی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ مالی ضروریات کو پورا کریں، ایک اچھی لائف
گزاریں، ان کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ اگر ایک ادارے کے پاس جمع ہو رہی ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا تو اس سے وہ مقاصد جو زکوٰۃ کے مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے۔ اس لیے اگر کوئی ادارہ ایسا ہے کہ اس کے پاس فنڈ ایسا ہے اور وہاں پر زکوٰۃ کے لینے والے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کسی اور شہر میں وہ کسی اور شہر میں وہ زکوٰۃ دے دیں، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی کیمپ لگا دیں، کیمپ لگا کر کوئی زکوٰۃ کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں تاکہ وہ جلد از جلد اس میں تقسیم کریں، یا اس میں کوئی میڈیسن کا کیمپ ہے یا کوئی بھی ایسی، یعنی وہ علماء کرام کی مشاورت سے رہنمائی لے کر وہ کوئی ایسا کیمپ لگا سکتے ہیں، کوئی ایسی میڈیسن اس سے خرید کر غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ہوم لیس ہیں تو ان کی مدد کرنا چاہیں کر دیں۔ مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پاس وہ زیادہ دیر محفوظ نہ رکھیں، اس سے وہ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔